اس طرح ردا نے ساس کو یوں دیکھا اور پریشان سوچوں میں ڈوبے دیکھا تو سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ بہرحال سرد سے گلاس پانی بھر کر پلایا، مگر آمنہ کے چہرے پہ سناٹے چھائے رہے۔ دکھ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، ملال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کلثوم کے گھر سے آ کر بیٹھی تھی اور نہ جانے کن سوچوں میں پشماں تھی۔ ردا سوچ کر رہ گئی، ذرا دیر بعد کام میں لگی تو بعد از خود ذہن سے منہ ہو گئی، مگر آمنہ کو قرار کہاں تھا۔ بے اختیار ابھر کر بولی، کلثوم کے تو نصیب کھل گئے ہیں۔ آگے کی مکمل بات ردا حرف بحرف بتا سکتی تھی، مگر ردا رواداری اور مروت نبھانا مقصود تھا، لہٰذا استفہامیہ نظروں سے ساس کو دیکھا۔ چہرے پر سبکی کا احساس تھا، بہو ایسا اعلیٰ ترین جہیز لائی ہے کہ لگتا ہے ماں باپ نے کسی خزانے کا منہ کھول دیا ہے۔ ایسا اعلیٰ ترین فرنیچر، بڑھیا کپڑے، جوتے، سونے کے زیورات کے ساتھ عمدہ پہنائیاں الگ۔ وہ بہت مرعوب نظر آ رہی تھی۔ جواباً وہ ہنکارا تک نہ بھر سکی۔ ایک ہمارا بیٹا ہے کہ ضد پر اڑ جائے تو ایک انچ پیچھے ہٹنا گوارا نہیں۔ پچھلی گلی میں حاجی صاحب کتنے مول اور رکھ رکھاؤ والے ہیں، ان کی چھوٹی ہانیہ کے لیے بات کر لی تھی میں نے، مگر نہ جی، خرم پر تو تمہارا بھوت سوار تھا۔ شادی کرنی تھی تو صرف شریف پردے والی سے۔ اوپر سے تمہارے چچا نے نہ جانے کیا گھول کر پلایا تھا کہ پھر تو بس کسی طور ہانیہ کے لیے نہ مانا۔ ان کی باتیں ردا پر جس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں، اس فکر سے بے نیاز وہ ہزار بار کی دہرائی ہوئی باتیں دہرا رہی تھی۔ ردا مہر بالب سنتی رہی۔ وہ کسیانی سی ہنسی ہنس پڑتی، مگر پلٹ کر کبھی جواب نہ دیا تھا کہ خود اعتماد تو وہ یوں بھی زائل ہو چکی تھی کہ والدین کے اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں وفات ہو چکی تھی۔ اس کی پرورش کے لیے چچا اور چچی نے کی تھی۔ وہ معاشی طور پر غیر مستحکم حالات کا شکار تھے۔ تب ہی جیسے مڈل کرنے کے بعد آدھے دن مدرسے سے چلی جاتی اور باقی وقت گھر کے کام اور چچی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے میں گزر جاتا۔ چچی کو اس کے وجود سے خاصا سہارا تھا کہ وہ گھر اور بچے اس کے سپرد کر کے سلائی کر کے چند نوٹ کما لیا کرتی تھی۔ مگر جب چچا جو کہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے اپنے ایک شاگرد کا رشتہ لائے جو حال ہی میں اپنا کام شروع کر چکا تھا، چچی نے دیکھ بھال کے بعد ردا کو رخصت کرنے کا کامل نہ کیا۔ لڑکی یتیم ہونے کی وجہ سے خرم نے اپنے استاد کو صاف لفظوں میں جہیز کے تکلف میں پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ یوں بھی ان کے چھوٹے بچے ایک کے بعد سارے جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے۔ ان کے الگ خرچے، ضروریات اور فرمائشیں تھیں جنہیں پورا کرنا ہر ماں باپ کی طرح چچی کا بھی فطری خواب تھا۔ بہرحال انہوں نے حقیقی معنوں میں کپڑوں میں سے اسے بیاہ کر یتیمی مظلومیت اور کم حیثیت ہی کی مہر ثابت کر دی۔ آمنہ نے جب بے ساز و سامان بہو کو گھر میں قدم رکھتے دیکھا تو ان گشت بدنما رہ گئی۔ پہلے اپنے بیٹے کے سندھیانے ایسے کنگال پن کی امید نہ تھی۔ دل میں ایک زخم بن گیا اور جو ہی اس پر کھرن جمنے لگتا، کسی نو بھی آتا بہو کا رنگ، پھر جہیز اسے نوچ پھینکتا، زخم پھر سے تازہ ہو کر راستہ اور اس کا مواد ردا پر گرنے لگتا۔ چچا چچی نے جہیز دینے کی تگ و دو تک نہ کی تھی۔ وہ خرم کے جہیز سے انکار کو حرف آخری گردان چکے تھے، مگر ہاں اس کے پہلو سے جا بجا نصیحتیں باندھ کر سسرال سدھار دیا گیا تھا۔ چچی کی طبیعت پر حرف نہ آنے دینا، فرد کوئی گالی بھی دے تو آگے سے زبان نہ کھولنا،
تیرا بولنا سب کو دکھے گا، جس کے جواب میں تو لب کھولے گی تو کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ ویسے بھی نئی دلہن کو لوگ انسان کم اور عجوبہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہر عمل پر خاص نظر رکھی جاتی ہے۔ شوہر سے زیادہ ساس کو اپنا بنانے کی کوشش کرنا۔ اس رشتے میں اگر ناچاکی کا زہر گھل جائے تو کئی زندگیاں اس نااتفاقی کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ چچی نے بار بار یہ سبق دہرایا۔ وہ سر کی جنبش سے انہیں عمل کرنے کی یقین دہانی کراتی رہی۔ 5 برس بہو کو اس کی مالی حیثیت اور کم مائیگی کا احساس آخری حد تک اجاگر کرنے کے باوجود آمنہ کی خواہش تشنہ تھی۔ جو ہی چھوٹے فرزند ذیشان نے نوکری ملنے کے بعد اشاروں کناروں میں شادی کا کہنا شروع کیا، آمنہ بہو ڈھونڈ مہم پر سرگرم ہو گئی۔ لاکھ تلاش بس یار اور جوتیاں چٹکانے کے بعد ان کی نگاہ انتخاب اپنے دور پرے کی سسرالی رشتہ داروں کی لڑکی ہیرا پر جا ٹھہری۔ ان کی خواہش کے عین مطابق خاصا متمول گھرانہ تھا۔ آمنہ کی تو دلی مراد برائی ہواؤں میں اڑی اڑی پھرنے لگی۔ سندھیانے ماں کو تھا تو اس کا مطلب تھا کہ بری بھی شایان شان اور آنکھوں کو خیر کرنے والی ہو۔ وقت آنے پر سب نے ہی آمنہ کو پسند اور انتخاب کو دل کھول کر سراہا۔ ردا گھر کے بکھرے کام سنبھالتی، آمنہ بغل میں پرس دبائے مارکیٹوں کی خاک چھانتی، بیش قیمت اشیاء خریدتی۔ بقول اس کے ردا کو بھلا خریداری کی سوچ بوجھ جس کی ساری عمر چچا کے بچوں کے پوتڑے دھونے میں گزر گئی۔ ارے جس نے اپنی زندگی پر ڈھنگ کی کوئی چیز نہ خریدی، اسے بھلا معیار کا کیا ہی اندازہ ہو۔ ردا دل میں سوچتی، ایک طرف سے اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، پیسے کا استعمال پیسے والے ہی درست جانتے ہیں۔ دونوں بیٹوں کی کمائی وہ اپنی دست میں رکھتی تھی۔ پس انداز کی ہوئی ساری رقم بری پر خرچ ہو گئی، جس میں بڑا حصہ خرم کی کمائی کا بھی تھا، مگر ردا کو اس وقت کے مطابق درمیانی قیمت کے کپڑوں پر ٹرکایا گیا۔ وہ اس پر بھی راضی تھی۔ ہر پیش شکایت نہ کیا۔ گھر میں جگہ کی تنگی پڑ چکی تھی۔ خرم نے اپنی دکان کے پاس ہی چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ ردا اور دونوں بچوں سمیت وہیں شفٹ ہو گیا۔ دونوں نے آمنہ کو بھی خاصا اصرار کر کے اپنے ساتھ رہنے پر آمادہ کرنا چاہا، مگر آمنہ کا دل ہیرا کے ساز و سامان میں گویا اٹک کر رہ گیا۔ دینے والوں نے ڈائننگ ٹیبل سمیت صوفہ سیٹ، استری اسٹینڈ، ڈیک، LCD، الغرض ہر علم کی دل کھول کر دیا تھا۔ پھر بھلا وہ کیوں نہ گرویدہ ہوتی۔ ردا کے معاملے میں بات الگ تھی، مگر اب تو لہٰذا انہوں نے دلہن کی وہی ناز برداریاں اور چونچلے اٹھائے جو حقیقی معنوں میں اس کی حیثیت کے پیش نظر اس کا حق تھا۔ سمدھیانے سے آئے روز ہونے والی دعوتیں اور ان میں سے ملنے والے تحائف آمنہ کو شادہ فرما کر دیتے۔ ہر ارمان پورا ہو رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی اپنی ڈب پر چل پڑی تھی۔ دھلناپے کے دن تمام ہوئے تو آمنہ کو ہیرا کی لاپرواہی اور بے فکر انداز کھلنے لگا۔ میٹھا پکوان کے 2-4 روز تک معاملہ التوا میں پڑا رہا، مگر ہیرا کے اطوار نہ بدلے تو آمنہ کو کہنا ہی پڑا۔ رات سونے سے قبل بول پڑی، صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ذیشان کو ناشتہ بنا کر دیا کرو، بچہ موئے کیک رس دودھ میں بھگو کر روزانہ کھا کر جاتا ہے۔ ارے ہم نے تو کبھی ایسا ناشتہ نہ اسے کروایا جس پر تم روز تنخواہ دیتی ہو۔ نہ چاہنے کے باوجود ان کے لہجے میں فطری پن آ ہی گیا۔ ہیرا کی تو مانو تلموں پر لگی اور سر پر بجھی، تو اب بھی آپ ہی کرا دیا کریں ناشتہ، شادی کے بعد بیٹے سے رشتہ ختم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ وہ ترنت بولی۔ آمنہ پر تو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ حیرت سے زبان گنگ رہ گئی۔
غض بھر کی چھوکری نے ان کی زبان بند ہی کر دی تھی۔ لمحہ بھر میں مہر بالب اور جھکی نظروں والی ردا یاد آ گئی، مگر ہیرا تیز آواز میں بولی، جب ذیشان کو پرواہ نہیں ہے، آپ بھی بلا وجہ ٹینشن نہ لیں، دوسرے معنوں میں رکنا نہ ڈالیں۔ بفضل خدا ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے درمیان آنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ بہت کچھ کہہ کر لمحہ بھر بھی نہ رکی تھی، کمرہ مقفل کر کے بند ہو گئی۔ شام کو دانیال آفس سے آیا تو حسب معمول سجی سمری بیوی کا انتظار تھا، مگر وہاں صورتحال ہی نرالی تھی۔ آمنہ کے چہرے پر بغیر قصور کے ہی خجالت بکھری پڑی تھی، جو قصور نہ ہونے کے باوجود قصوروار ظاہر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹے نے دروازے پر کھڑے ہو کر لاکھ منتیں اور التجائیں کی، تب کہیں جا کر دروازہ وا ہوا اور سوجے پپوٹوں اور متورم آنکھیں لیے ردا باہر آئی۔ اس روز کے بعد آمنہ نے ہیرا کو کچھ کہنے سے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ اچھا، اور ردا کی موجودگی میں کام کرنے کی عادت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا تو اس کی شان کے منافی تھا، خود کو کام کرتی تو سانس اور بے حال ہو جاتی، کچھ ہی دیر میں تھک جاتی۔ قیمتی اور نفیس اشیاء کا بہت عرصے بعد بھوت اترا تو اکیلا پن اور گھر کا سونا پن کھلنے لگا۔ ہیرا اپنی مرضی اور من موجل قسم کی لڑکی تھی، موڈ ہوتا تو بات کر لیتی، ورنہ اپنے کمرے میں پڑی بالشت پر کی اسکرین والے موبائل پر فیس بک اور واٹس ایپ چلاتی۔ اس طرح سے اکتا جاتی تو ایل سی ڈی آن کر کے بیٹھ جاتی۔ اتنی گئی گزری بھی نہ تھی کہ کبھی کچن کی رونق ہی نہ بنتی۔ ہفتے میں ایک روز اس پر کوکنگ کا بھوت سوار ہوتا تو باورچی خانے میں جا کر خوب تخریب کاریاں کرا کرتی، آمنہ کے بنائے بجٹ کو تیلی لگ جاتی، مگر ہیرا کو کچھ کہنا شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ جب دن صبر کے گھونٹ بھرنے پڑتے، زندگی خوبصورت پیش کی قیمت ساز و سامان سے پرسکون نہیں ہوا کرتی۔ حقیقی معنوں میں زندگی جینے کے لیے پرسکون اور دل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ ایک بات بخوبی جان چکی تھی۔ ہیرا امید سے ہوئی تو مزاج عرش مولا پر جا پہنچا۔ ردا تو تھی نہیں کہ آمنہ گھرک کر بولتی، ارے ہم نے بھی بچے پیدا کیے تھے، تم کوئی انوکھی تھوڑی ہو۔ وہ ساری تکلیف اور درد بھلا کر تانوں تشنوں اور گھر کے سکون کی خاطر میں کام میں لگ جاتی۔ اس نے نیا وتیرہ اپنا لیا تھا، اماں ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہے، کل پیزا کھا رہی تھی کہ اماں کی ایسی گور پڑی، اماں کو سمجھاؤ ورنہ میں میکے چلی جاؤں گی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ بآسانی آمنہ کی سماعتوں تک رسائی پا گئی۔ تکنے کی عادت پر قابو پا کر وہ لاشعوری طور پر نظروں کو بے قابو کر چکی تھی۔ بہو کے یوں بے بانگ دہل کہنے پر زمین میں گڑ سی گئی۔ اب معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ لشتم پشتم بیگ میں کپڑے ٹھوسنے لگی۔ ہیرا سامنے سے ہوں کر کے گزر گئی، جبکہ نور چشم نے ماں کو بوریا بستر باندھتے دیکھا تو تکلفاً آگے بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو اماں؟ اماں منہ پھیر کر بولی، خرم کیا جاؤں گی بیٹا، لاؤ میں بیگ چھوڑ آتا ہوں۔ صاحبزادے نے بڑی فرما برداری اور تابع داری کی انتہا کر دی۔ بذات خود اماں کا بھاری بھرکم بیگ بڑے بھائی کے ہاں چھوڑ کر آیا۔ اماں ردا اور ظہیر کے گھر میں گئی تو ردا کچن سے برآمد ہوئی اور ڈوئی ہاتھ میں تھی، خوشی سے بولی، اماں آ گئی، اور بچے بولے، دادی دادی۔ بچے کمروں سے نکل کر دادی کی ٹانگوں سے لپٹے۔ بچوں کو خوش دیکھ کر ردا بھی آگے بڑھی اور ساس کو گلے لگایا۔ آمنہ نے زور سے جھپی ڈالی اور پھر اسے دیکھ کر پیار کرتے ہوئے پیشانی چوم لی۔